السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ایک آدمی دے تین بچے نے، وہ تینے اپنی اپنی جگہ دے کام کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ مزدور نے اپنا ملازمت کرتے ہیں، مثلا پیسے کما نے، تو کیا وہ تین بندے کٹھے ہو کے مثلا کہتے ہیں کہ اسی 20,000 روپیہ پا کے اسی اپنے ابے نو دے دئیے تو وہ قربانی لے آئے؟ کیا وہ تین بندیاں دی اس طرح قربانی ایک جانور یعنی چھوٹا چھترا جس دے وچ ایک ہی حصہ ہے، وہ تین بچے اپنا اپنا حصہ پا کے تے وہ ایک جانور لیا سکتے ہیں، جبکہ صاحب نصاب ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسے والے نے اور اپنا دوسرا کام کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے ہیں؟ اس مسئلے کے بارے بھی تھوڑی جی نا وضاحت فرمانا ذرا مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ شریف جو کہ درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے متن میں اس طرح ہے: الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم مؤثر فی یوم الاضحیٰ عن نفس۔ قربانی واجب ہے ہر آزاد مسلمان شخص پر، وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، وہ مالدار ہو، یعنی اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہو جو 52.5 تولے کی چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو پھر اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہے، یعنی جس بندے پر یہ شرائط پائی جائیں، فرمایا ان نفسی ہی، اس کو اپنی طرف سے، یعنی وہ بندہ جو مالک نصاب ہے، سب سے پہلے اس کے لیے حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اور اگر 3 بھائی 20 ہزار روپے ملا کر ایک بکرے کو ذبح کریں اور کہیں کہ یہ ہم سب نے اپنی طرف سے قربانی ادا کر دی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةٌ، فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جس کے اندر قربانی کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک بکری کو ذبح کرنا لازم ہے۔ اگر ایک بکری میں 2 یا 3 یا 4 آدمی شریک ہو جائیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی یہ قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ، کیونکہ بکری کے بارے میں یہ نص، یہ دلیل موجود ہی نہیں ہے کہ ایک بکری میں 2، 5، 7 آدمی مل کر اس کو، یا پورے کے پورے گھر والے آدمی مل کر اس قربانی کو ذبح کر سکیں۔ صاحب ہدایہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان یوں ذکر کرتے ہیں: من وجد ساعتن ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس اتنی مالیت ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی ادھر بھی حدیث شریف میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ جو بندہ مالی وسعت رکھتا ہو، یہ نہیں کہ ایک جانور وہ تمام کے تمام کرے، تو پھر نہیں، ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ وہ مالک نصاب تھا لیکن ہر سال وہ اسی طرح عمل کرتا رہا، یا ایک سال اس نے ایسا عمل کیا کہ مل کر چھوٹے جانور کی قربانی کی، تو اب اس آدمی کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوئی، اس کی طرف سے یہ وجوب ساقط نہیں ہوا، اس کے لیے یہ وجوب یہ لازم ہے۔ اگر اسی طرح ہی اس کے قربانی کے ایام گزر گئے، اس نے مزید اپنی طرف سے قربانی ادا نہیں کی، پھر اس کے لیے شرعی طور پر ضابطہ اور حکم یہ ہے کہ جب قربانی کے دنوں میں ایک آدمی جو مالک نصاب تھا، قربانی کی تمام شرائط پائی جا رہی تھی، اس کے باوجود اس آدمی نے قربانی ادا نہیں کی، عید کے ایام ایسے ہی گزار دیے، قربانی نہیں کی، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک قربانی کے لائق جو جانور ہے اس کو خرید کر وہ صدقہ کرے۔ اگر وہ جانور خرید کر صدقہ نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی مالیت کا ایک قربانی کا جانور مل جائے، اتنی مالیت کو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔